میں نے پکوان سینٹر کھولا اور آدھا شٹر گرا دیا۔ پانی کی مشین کھولی اور ہینڈ فری لگا کر لیٹ گیا۔ اچانک میری آنکھ کھل گئی تو میں نے دیکھا ایک لمبا سا خوفناک آدمی اور 2 بچے، وہ بھی بہت خوفناک تھے، اور ایک عورت نما چڑیل میرے چاروں طرف کھڑے ہو گئے اور میرا گلا پکڑ کر اس جنات جیسے آدمی نے بہت چیخا چلایا مجھ پر۔ میرے حلق سے آواز نہیں نکلی اور اس نے مجھے کہا کہ اگر اپنی نسلیں بچانا چاہتے ہو تو یہاں سے چلے جاؤ، اور یہ بات اپنے مالک سے بھی بول دینا۔ انہوں نے مجھے بہت مارا اور کہا اس دکان میں میرا خون ہے، یہ میری دکان ہے۔ جس نے مجھے مار کر اس دکان پر قبضہ کیا تھا اسے تو میں نے مار ہی دیا، اس کے پورے خاندان کو ختم کر دیا۔ یہ دکان میں نے بہت محنت سے بنائی تھی، میری نہیں تو کسی کی نہیں۔ السلام علیکم، تمام دوستوں کو اپنے چینل میں ویلکم کرتے ہیں۔ یہ کہانی یوسف نامی لڑکے کی ہے جو لکھنؤ کا رہنے والا تھا۔ وہ جس گاؤں میں رہتا تھا اس کے قریب ایک قبرستان تھا، اور اس قبرستان سے تھوڑا دور ایک دکان تھی۔ وہ دکان بہت پرانی اور قدیم تھی جو سالوں سے بند پڑی تھی۔ پھر میرے دوست نے وہ دکان لی۔ مالک اس کا دکان سے دور رہتا تھا۔ میرے دوست نے اس دکان میں روٹیوں کا تندور کھولا۔ اس دکان کی خاصیت یہ تھی کہ وہ دکان شروع میں تو بہت اچھی چلتی، پھر ایک دم کام بہت سلو ہو جاتا۔ میرے اس دوست نے وہ دکان اچانک چھوڑ دی۔ اس کا کہنا تھا کہ میں بہت پریشان ہو گیا تھا، اتنا زیادہ کام چلنے کے باوجود پیسے نظر ہی نہیں آتے، ایسا لگتا ہے کوئی پیسے نکالتا ہے، اور صبح جب میں یہ دکان کھولتا ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے رات بھر یہاں کوئی ہوتا ہے۔ میں نے اس کی بات نہیں مانی اور اس کے بعد وہ دکان اور کافی لوگوں نے کھولی، پر 2 یا 3 مہینے میں ہر کوئی وہ دکان خالی کر دیتا تھا۔ ہر کوئی یہ بھی کہتا تھا کہ اس دکان میں سے پیسے غائب ہوتے ہیں، اور رات میں دکان بند ہونے کے بعد صبح ایسا لگتا تھا جیسے رات سے لے کر صبح تک پوری فیملی یہاں رہتی ہے۔ ہم 4 بھائی ہیں، میں تیسرے نمبر پر ہوں۔ میرا ایک بھائی ہے جو کہ شیف ہے، جو کوکنگ کرتا ہے، ماشاءاللہ سے بہت بڑے پیمانے پر کام ہے۔ انہوں نے ایک دن مجھ سے کہا، یار یوسف، وہ شہر والا پکوان سینٹر بہت دور پڑتا ہے، یہ جو اپنے یہاں دکان ہے نا وہ اپن لوگ لے لیتے ہیں، گھر کے نزدیک ہو جائے گی۔ میں نے بھائی کو صاف شفاف منع کر دیا کہ نہیں، یہ دکان ٹھیک نہیں ہے، بہت منع کیا، پر بھائی ان چیزوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ میرے بہت منع کرنے کے باوجود بھائی نہیں مانے۔ ہم نے وہ دکان آخرکار رینٹ پر لے لی۔ شروع میں بہت اچھا کام چلا۔ کاؤنٹر پر میں خود بیٹھتا تھا اور بھائی کھانا بناتے، اور ہم نے 3 لڑکے اور رکھے۔ ہم وہاں شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کا کھانا بناتے اور حلیم بریانی بھی بیچتے تھے۔ بہت اچھا کام چلا، ہم لوگ بہت خوش ہوتے کہ ماشاءاللہ بہت اچھا کام چل رہا ہے، پر جب گھر جا کر حساب کتاب لگاتے تو پیسے بہت کم ہوتے۔ ہمارے مال کے حساب سے ہم لوگ بہت پریشان بھی رہتے تھے، لیکن باہر لوگ دیکھتے کہ بہت اچھا کام چل رہا ہے، پر ہم لوگ بہت پریشان ہو گئے تھے۔ ایسی حالت ہو جاتی تھی، کبھی کوئی بیمار، کبھی کوئی بیمار، 3-4 مہینے تک یہی چلتا رہا۔ ایک دن اچانک ایک لڑکے نے کام چھوڑ دیا، وہ بھاگ گیا۔ اس کو دیکھ کر دوسرا لڑکا بھی کام چھوڑ کر چلا گیا۔ اب بس میں اور میرا بھائی رہ گئے تھے دکان پر۔ 1 ہفتے بعد میں اس لڑکے کے گھر گیا جو ہماری دکان پر تھا۔ اس نے مجھ سے ملنے سے انکار کر دیا۔ بہت اصرار کے بعد اس کے ماں باپ نے اسے مجھ سے ملنے کے لیے راضی کیا۔ میں نے اس سے پوچھا، اچانک سے کیا ہوا تھا، دکان کیوں چھوڑ دی؟ یہ سب بھائی، جب اس دن میں رات کو پکوان سینٹر پر پانی بھرنے گیا تھا، ہمارے علاقے میں اکثر رات میں پانی آتا ہے 2 بجے کے بعد۔ اس نے بتایا جب میں پانی بھرنے گیا تو ساری دکانیں بند تھی، پر میرے ہاتھ میں ایک موبائل تھا۔ میں نے پکوان سینٹر کھولا اور آدھا شٹر گرا دیا، پانی کی مشین کھولی اور ہینڈ فری لگائی اور لیٹ گیا، اور میری آنکھ لگ گئی۔ اچانک میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا ایک لمبا سا خوفناک آدمی اور 2 بچے، وہ بھی بہت خوفناک تھے، اور ایک عورت چڑیل جیسی
میرے چاروں طرف کھڑے ہو گئے اور میرا گلا پکڑ لیا۔ اس جنات جیسے آدمی نے مجھے بہت مارا اور مجھ سے کہا، اگر اپنی نسلیں بچانا چاہتے ہو تو یہاں سے چلے جاؤ، اور یہ بات اپنے مالک سے بھی بول دینا۔ انہوں نے بہت مارا اور کہا، اس دکان میں میرا خون ہے، یہ میری دکان ہے۔ جس نے مجھے مار کر اس دکان پر قبضہ کیا تھا اسے تو میں نے مار ہی دیا ہے اور اس کے پورے خاندان کو ختم کر دیا، اور اب میں اس کے نئے مالک کو بھی ختم کر دوں گا۔ میں نے یہ دکان بہت محنت سے بنائی تھی، اگر میری نہیں تو کسی کی نہیں۔ پھر میں بے ہوش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد میری آنکھ کھلی تو میں کھڑا ہوا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ بات سن کر میں بھی بہت پریشان ہوا۔ میں نے بھائی کو یہ ساری بات آ کر بتائی۔ بھائی نے کہا، اتنا پیسہ لگا ہے، اوپر سے سامان سے ساری دکان بھری پڑی ہے، ایک دم سے کیسے چھوڑ دیں؟ اس کا علاج کروائیں گے۔ پھر بھائی کے دوست ایک عالم ہے۔ پھر ایک رات کو ہم نے عالم صاحب کو اپنی دکان پر بلایا۔ رات کے 2 بج گئے تھے۔ دکان میں اور عالم صاحب بیٹھے تھے۔ اچانک وہی ہوا، ایک جنات جیسی خوفناک شکل کے بچے اور ایک چڑیل حاضر ہو گئے۔ جیسے ہی وہ آدمی اور چڑیل اور 2 خوفناک بچے سامنے ظاہر ہوئے تو انہوں نے عالم صاحب پر حملہ کرنے کی کوشش کی، اور عالم صاحب کے ہاتھ میں جو تسبیح تھی اس کو مسلسل پڑھ رہے تھے۔ اس آدمی کا حملہ ناکام جا رہا تھا۔ میں یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ میرے رونگٹے کھڑے تھے اور ایسا لگ رہا تھا میرے پاس زبان ہی نہیں ہے، اور عالم صاحب نے پتہ نہیں مجھے کیا پڑھایا تھا، میں بالکل سن ہو گیا تھا۔ عالم صاحب نے کہا، اس سے چپ چاپ یہاں سے چلے جاؤ، جس نے تمہارے ساتھ ظلم کیا تھا تم نے اسے مار دیا، اب اور بے گناہ لوگوں کو کیوں تنگ کر رہے ہو؟ اس جن نے کہا، یہ میری دکان ہے، میں نے بہت محنت سے بنائی تھی، اسے نہیں چھوڑوں گا، میں یہیں رہوں گا، جو بھی یہ دکان لے گا میں اسے مار دوں گا۔ میں اب بالکل بے ہوش ہو چکا تھا۔ جیسے ہی آدمی نے یہ کہا وہ چاروں عالم صاحب کے ارد گرد چپک گئے، اور عالم صاحب کے کچھ اثر نہیں ہو رہا تھا۔ عالم صاحب کے سارے کپڑے خون میں بھر گئے، یہاں تک کہ میری دکان بھی پورے خون سے بھر گئی تھی۔ ان کے ہاتھ میں جو تسبیح تھی، ان کے ہاتھ میں جو نیبو تھا، انہوں نے وہ کاٹا، اور ایک ان کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی بوتل تھی، اس میں نیبو ڈال کر ان کے اوپر ڈالنا شروع کر دیا۔ وہ چاروں اس کے پانی سے گرتے ہی زمین پر بیٹھ گئے اور اٹھنے کی بہت کوشش کی، پر اٹھ نہیں پا رہے تھے۔ پھر عالم صاحب نے ایک کانچ کی بوتل نکالی اور بیگ سے ایک اور تعویذ اور ایک چھوٹی بک جس پر عربی زبان میں کچھ لکھا تھا، انہوں نے وہ زور زور سے پڑھنا شروع کر دیا، اور وہ کانچ کی بوتل نیچے رکھ دی اور زور زور سے پڑھتے رہے۔ اچانک اس بوتل میں خود بخود خون جمع ہونا شروع ہو گیا۔ وہ بوتل بھر چکی تھی۔ پھر عالم نے اسے بند کر دیا اور مجھے ہوش میں لا کر وہاں سے چلے گئے۔ 3-4 دن بعد جب اس دکان کی صفائی کی تو دکان کا ایک کونا تھا جو بہت پرانا تھا اور اس میں بہت بڑا سوراخ تھا۔ اسے میں نے کھودا تو اس میں بہت سارے پیسے تھے۔ پھر مجھے یاد آیا کہ یہ تو وہی پیسے تھے جو ہماری دکان سے غائب ہوتے تھے۔ میں نے وہ سارے پیسے نکال کر عالم صاحب سے پوچھ کر اسے مسجد میں دے دیے۔ آج اللہ کا شکر ہے میری دکان بہت اچھی چل رہی ہے، اب سب اچھا چل رہا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ اور اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا واقعہ پیش آ چکا ہے تو دیے گئے نمبر پر اپنی آڈیو ٹیپس ضرور سینڈ کریں۔